بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پوری دنیا میں آپ علیہ السلام کے عالمی اسلامی انقلاب کے نفاذ کے بعد صورتحال مختلف ہوگی۔ لوگ خوشی سے خود ہی اسلام قبول کر لیں گے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے سبب محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ میرا حق و احترام انہیں دے گا اور ان کی حمایت اور مدد فرمائے گا، اس طرح سے کہ دنیا والے ان احترام اور حق ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کریں گے۔ سوال: ابو خالد کابلی کہتے ہیں، میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، قربان جاؤں، آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے والد گرامی سے کتنی پرخلوص محبت تھی اور دشمنوں کے متعلق مجھے کتنی تشویش ہے۔ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ابو خالد، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو خالد نے عرض کیا، آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار نے حضرت صاحب الامر مہدی علیہ السلام کے اوصاف میرے سامنے اس طرح بیان کیے کہ اگر میں انہیں راستے میں دیکھ لوں تو ان کا ہاتھ پکڑ لوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو خالد، تم کیا چاہتے ہو؟ ابو خالد نے عرض کیا، ان کا نام بتائیے تاکہ میں انہیں نام سے پہچانوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو خالد، خدا کی قسم تو نے بہت بڑا سوال کر دیا، اگر میں نے کسی اور کو بتایا ہوتا تو تمہیں بھی بتاتا۔ تو نے ایسی چیز کے متعلق پوچھا ہے کہ اگر یہ بات اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے بعض کو معلوم ہو جائے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ سوال: حمران ابن عین کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، قربان جاؤں، میں نے 1000 دینار پر مشتمل تھیلا اپنی کمر سے باندھ کر مدینہ آیا ہوں، اور میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ وہ سب آپ علیہ السلام کے گھر میں 1 دینار کر کے خیرات کر دوں، شرط یہ ہے کہ آپ علیہ السلام میرے ہر سوال کا جواب دیں۔ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے حمران، دینار خیرات کرنے کی ضرورت نہیں، سوال پوچھو تاکہ جواب سنو۔ سوال: حمران نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا واسطہ، کیا آپ علیہ السلام ہی صاحب الامر ہیں اور قیام کرنے والے ہیں؟ جواب: امام نے فرمایا، نہیں۔ سوال: حمران نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں تو وہ کون ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا رنگ سرخی مائل، آنکھیں اندر بھویں آپس میں متصل، دونوں کندھے چوڑے، سر پر گھنے بال اور ان کے رخسار پر علامت ہے، خدا موسیٰ پر رحمت کریں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ شاید اس جملے سے مراد کہ اللہ موسیٰ پر رحمت فرمائے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ایک گروہ مثلاً واقفیہ فرقہ اس کے بعد یوں گمان کرے گا کہ قائم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، جبکہ یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ قائم کی نشانیاں اس میں موجود نہیں ہیں، جیسا کہ بعد والی حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے۔ سوال: حمران بن عین کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، قائم آپ ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں، لیکن مظلوموں کے خون کا انتقام لینے والا کہاں ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ حمران نے دوبارہ سوال پوچھا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہارا سوال سمجھ لیا ہے، صاحب العصر علیہ السلام کا پیٹ چوڑا، بال گھنے اور پرہیزگاروں کی اولاد ہے، اللہ فلاں شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر رحمت نازل کرے۔ سوال: معروف بن خربوز کہتے ہیں
کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اپنے فضائل میں سے میرے لیے کچھ بیان فرمائیں۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم ستاروں کی مانند ہیں، اور جب ایک ستارہ چھپ جائے تو دوسرا ستارہ جو امن و امان، سلامتی اور اسلام فاتح اور مفتاح ہے ظاہر ہوگا۔ جب عبد المطلب کی اولاد بنو عباس شہروں پر مسلط ہو جائے گی اور کوئی کسی شے کی شناخت نہ کر سکے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہارے صاحب الامر علیہ السلام کا ظہور فرمائے گا۔ پس تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کرو، اللہ تعالیٰ انہیں صعب اور ذلول کے درمیان مخیر فرمائے گا۔ سوال: میں نے عرض کیا وہ کس کا انتخاب فرمائیں گے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام صعب کا انتخاب فرمائیں گے۔ علامہ مجلسی اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی کسی شے کی شناخت نہ کر سکے گا، یعنی کوئی بھی امام کو پہچان نہ سکے گا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ شناخت نہ ہونے کے باعث کمال اور نقص میں فرق نہ کریں گے، کیونکہ امام ان کے درمیان موجود نہیں، اس لیے لوگوں کی سطح فکری نے ترقی نہیں کی اور وہ اچھے اور برے کی تشخیص نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ آپ کو صعب اور ذلول کے درمیان انتخاب کی اجازت ہوگی۔ بادل کے دو ٹکڑوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکندر ذوالقرنین کو ان دو میں سے ایک کی اجازت دی تو آپ نے ذلول کو منتخب کیا اور صعب کو حضرت صاحب الامر مہدی علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیا، جیسا کہ یہ مطلب آگے بیان ہوگا، جبکہ ذوالقرنین کے حالات زندگی میں بھی بتایا گیا ہے۔ سوال: ام ہانی سقفیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، میرے سردار قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کے مفہوم نے مجھے پریشان کر رکھا ہے اور میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ام ہانی پوچھئے۔ فلا اقسم بالخناس الجوار الکناس، تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں، چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں۔ سورہ 81 تکویر آیت 15-16۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ام ہانی کیا خوب مسئلہ آپ نے پوچھا ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد وہ مولود ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے، اور وہ عطرت طاہرہ سے تعلق رکھنے والے امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔